السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ لاسٹ جون جولائی میں تحریک ضلع تلنگانگ میں کافی تیزی آئی، اور اس میں تیزی آنے کی وجہ مار یاسر کا یہ بیان تھا کہ ضلع تلنگانگ ایک ناقابل عمل منصوبہ ہے۔ اس پر عوامی رد عمل اور اس کے بعد کاف لیگ کی جو اتحادی جماعت پی ٹی آئی اس کے مقامی رہنما یاسر پتوالی کی طرف سے رد عمل آیا، اور اس رد عمل میں ضلع تلنگانگ کے لیے ایک ڈائریکٹیو جاری کروایا گیا مرکزی حکومت کی طرف سے، اور پھر اس دوران سوشل میڈیا پہ بھی یہ مہم کافی چلی، لیکن پھر محرم کے دوران اور اس دوران ابھی کافی حد تک یہ مہم سوشل میڈیا پہ سلو نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح اس وقت کچھ لوگوں نے بہت ایکٹیو کردار ادا کیا، میٹنگز ہوئیں، تلنگانگ میں مختلف قسم کی تقریبات ہوئیں، ان میں ضلع تلنگانگ کا موضوع کافی ہائی لائٹ ہوا، لیکن پھر اس میں تھوڑی سی بھی کمی یا اس مہم میں تھوڑی سی سستی نظر آ رہی ہے۔ لیکن ابھی دوسرا تیسرا دن ہے، یہ سوشل میڈیا کی حد تک کی خبر ہے یا افواہ ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کتنی حد تک کس حد تک یہ اتھینٹک ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا تلنگانگ کا کوئی دورہ متوقع ہے، اور جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جھاٹلا میں کوئی سینٹر ہے، یہ احساس پروگرام کا مرکز ہے، اس کا افتتاح کرنا ہے یا اس کا وزٹ کرنا، اس کے لیے آ رہے ہیں۔ اب اگر عمران خان صاحب آ رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے تلنگانگ کے لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے ضلع تلنگانگ کے مطالبے کو وزیر اعظم کے سامنے خود رکھیں۔ پہلا جو فرض ہے وہ تو منتخب نمائندوں کا تھا اور ہے کہ وہ ضلع تلنگانگ کی بات اور مطالبے کو عمران خان کے سامنے رکھیں اور اس سے بتائیں کہ یہ تحصیل پچھلے 140 سال سے محروم چلی آ رہی ہے۔ پہلے یہ بنوں کا حصہ تھی، پھر یہ جیلم، پھر اٹک، پھر چکوال، تو یہ سلسلہ ایک طویل تاریخ ہے، وہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کئی دفعہ اس چیز پہ ہم نے ڈسکشن کی ہے، بتایا بھی ہے۔ تو اب یہ ایک بہت ہی سنہرا موقع ہے ہمارے یاسر کے لیے بھی، سالک کے لیے بھی، اور آفتاب اکبر کے لیے بھی۔ پہلی بات ہے، آفتاب اکبر تو اس گیم سے باہر ہے، وہ ضلع تلنگانگ کے حق میں نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے امید بھی نہیں رکھنی چاہیے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ اس موضوع پہ بات کرے گا۔ پیچھے رہ جاتا ہے چودھری سالک اور عمار یاسر، تو ان کا یہ فرض ہے کہ اس بات کو عمران خان کے سامنے رکھیں اور انہیں بتائیں کہ ضلع تلنگانگ کے لوگوں کا حق ہے، اور جب تک یہ ضلع نہیں بنتا اس وقت تک اس علاقے کی پسماندگی دور نہیں ہوگی۔ اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں، اور یاد دہانی کے لیے، کہ جب تک یہ ضلع نہیں بنے گا تو یہاں پہ انڈیپینڈنٹ پروجیکٹس نہیں آئیں گے۔ یہاں پہ آپ کے لیے انڈسٹریل زون کا آنا، یا آپ کے لیے یہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کا بننا، یا کسی اسپیشلائز ہاسپٹل کا بننا، آپ کے لیے یہاں پہ یونیورسٹی کا بننا، آپ کے لیے یہاں پہ انڈسٹریل زون کا بننا، یہ مشکل کام ہے، یہ نہیں بنے گی۔ ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک لالی پاپ تو ابھی تک ہمیں دیا گیا ہے کہ بلکہ سر سے میاں والی تک ڈبل روڈ بن رہا ہے اور بنے گا، لیکن جو آثار نظر آ رہے ہیں، یا ہم جسے پنجابی کی میں کہتے ہیں کہ جڑی ویتر نظر آنی پئی نا، اس ویترا تو یہ نظر آنا کہ ان جڑا باقی 2 سال رہ گئے، اقتدار نہ جڑا سورج ہے انہوں نے نا وہ نفس انہار تو ہن گزر چکا، اقتدار نہ انہیں عروج وے کے دا ہن انہوں نے وہ ٹائم جس آخر بس آخری تو 1 سال آخری سال تو جڑا اس الیکشن کی تیاری شروع کر دے ہوئی ہیں۔ تو بہرحال جو روڈ والا منصوبہ بھی ہے وہ بھی میرے خیال میں، یا جو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی یہ لوگ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکیں گے، اور ایون مجھے نہیں لگتا کہ یہ شروع بھی کرا سکیں۔ شاید تو آخری سال میں شروع کرا دیں، کیونکہ ووٹ لینا ہوگا الیکشن جیتنے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، شاید اس وقت یہ شروع کرا دیں، لیکن آف کورس اس حکومت میں یہ پروجیکٹ پورا نہیں ہوگا۔
تو اب ان لوگوں کے پاس ضلع تلنگانہ کا ہے کہ یاسر پتوالی نے اس موضوع کو وزیر اعظم تک پہنچایا اور ان کو بتایا، اس پہ یہ ڈائریکٹیو آ گیا کہ ضلع تلنگانہ کے لیے فیزیبلٹی تیار کی جائے۔ اب جو صوبائی حکومت میں بیٹھے ہیں پرویز الہی صاحب ہیں، ہمارے یاسر، یہ لوگ اس موضوع کو اس تلنگانہ کے دورہ کے موقع پہ بھی اٹھائیں اور صوبائی اسمبلی میں بھی اور وزیر اعلیٰ بزدار کے سامنے بھی، تبھی یہ بنے گا۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمیں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کرنا انہی نہیں ہے، منتخب نمائندوں نے ہی یہ کام کرانا ہے اور منتخب حکومت نے ہی کرنا ہے۔ باقی عوامی دباؤ ہوتا ہے، عوامی پریشر ہوتا ہے، یا جیسے غیر منتخب کسی سیاسی پارٹی کا نمائندہ ہے، وہ اپنے سیاسی اثر و رسوخ سے یا اپنے لیڈر سے تعلق کی بنیاد پہ وہ ڈائریکٹیو کرا لیتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ آخری کام تو منتخب حکومت نے کرنا ہے۔ اس میں یاسر پتوالی کے سر پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اگر وہ کام کر رہے ہیں تو یہ اس کی اچھائی ہے، اس کے علاقے کے ساتھ مخلص پن ہے، لیکن جن کی ذمہ داری ہے وہ یہ منتخب نمائندے ہیں جنہوں نے ووٹ بھی لیے ہیں اور جو اس وقت اقتدار کو انجوائے کر رہے ہیں۔ وزارت بھی ہے اور سینٹر میں بھی وزارتیں ان کی ہیں، پھر اسی حلقے سے جیت کر پرویز الہی صاحب اسپیکر پنجاب اسمبلی کا عہدہ انجوائے کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اب وہ عوام کے مسائل کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اور دوسری طرف میں آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے عوام کو بھی ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو بھی خود احساس کرنا چاہیے کہ آپ کس بنیاد پہ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں۔ آپ ایسے نمائندے منتخب کر لیتے ہیں جو آپ کی پہنچ میں ہی نہیں ہیں۔ آپ کے پاس ایک 3 نمائندوں میں سے ایک ایم پی اے اویلیبل ہوتا ہے، وہی ایم پی 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 24 کو بھی دیکھتا ہے، وہی ایم پی 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 23 کو بھی دیکھ رہا ہے، وہی ایم پی این اے 65 پورے کا معاملات دیکھ رہا ہے، تو وہ کہاں پہ پورا ہوگا۔ اب اگر آپ نے مقامی کسی بندے کو منتخب کیا ہوتا کوئی بھی اس میں، تو وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوتا، آپ کی ریچ میں ہوتا، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ میری نظر میں آپ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو میکسیمم ٹائم اپنے حلقے میں دے سکیں اور جو مختلف محکموں کی ورکنگ کو جانتے ہوں، کیونکہ ایک تو دیکھیں ایم این اے ایم پی اے کا کام یہ ہے نا کہ وہ لیجسلیشن کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ منتخب عوامی نمائندہ ہے، وہ اپنے علاقے میں جتنے بھی سرکاری ادارے ان تمام کے ورکنگ کو وہ لک اوور کر سکتا ہے، اس پہ دیکھ سکتا ہے کہ کوئی محکمہ یا اس میں کوئی فرد ٹھیک کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، اور کتنے لوگ کرپشن کر رہے ہیں، کتنے لوگ ڈیلی کی بنیاد پہ رشوت لیتے ہیں، کتنے لوگوں کے جائز کاموں کو رشوت لینے کے لیے روکتے ہیں، یہ تو وہ کر سکتا ہے نا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجھے منتخب نمائندہ ہو، اس ان اداروں کی، ان محکموں کی جو ورکنگ ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون کیسے کرپشن کرتا ہے۔ تو یہ ایک ضمنی بات آ گئی کہ آپ ان لوگوں کو صرف لیجسلیشن وہ الگ چیز ہے، فنڈنگ الگ چیز ہے، اور تیسری بات کہ مقامی سطح پر جو ادارے ہیں اگر وہ عوام کو سہولت نہیں دے رہے، وہ عوام کے لیے زحمت کا باعث بن رہے ہیں، تو وہاں بھی منتخب عوامی نمائندے کا فرض ہے کہ ان کی ورکنگ کو ٹھیک کریں۔ جو لوگ وہاں پہ ٹھیک کام نہیں کر رہے، ان کی جہاں جو متعلقہ محکمے ہیں وہاں پہ ان کی رپورٹ کریں، ان کی خلاف جو قانونی کارروائی ہے، محکمانہ کارروائی، اس کے لیے کہیں۔ تو یہ منتخب عوامی نمائندے کا کام ہے، اس کا یہ مینڈیٹ ہے۔ اگر کوئی اسکول میں کوئی ٹیچر نہیں آ رہا، اس سے بھی وہ پوچھ سکتا ہے بھائی آپ کیوں نہیں آ رہے۔ ایک ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر نہیں آ رہا، اس سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اگر تحصیل کمیٹی میں ایم سی میں کوئی شخص رشوت لے کے کام کر رہا ہے، اس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے بھائی آپ رشوت کیوں لے رہے، اور اگر وہ نہیں بات کو سمجھتا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی۔ اسی طرح سے آپ تحصیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا تحصیلدار یا اس کے متعلقہ عملہ کوئی لوگوں سے رشوت تو نہیں لے رہا، آیا جو اراضی سینٹر ہے وہاں پہ کوئی رشوت تو نہیں لے رہا۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات منتخب عوامی نمائندے کے چھتری کے نیچے آتے ہیں۔ آف کورس وہ ان کی ورکنگ کو نہیں روکے گا، اور نہ اسے اس میں مداخلت کرنی ہے کہ بائی فورس کسی کو کام سے روکے یا لیکن وہ قانونی طور پہ پوچھ سکتا ہے
اور اگر کوئی کام صحیح نہیں کر رہا تو اس کی رپورٹ جو متعلقہ محکمے اکارڈنگ ٹو دی لا، اکارڈنگ ٹو دی قانون وہ کر سکتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا کام ہے منتخب عوامی نمائندے کا، جو میری نظر میں ہے کہ یہ اس سے ایک عوامی خدمت کا ایک یہ پارٹ بھی ہے کہ ایک طرف آپ نے قومی سطح پر آپ کی ذمہ داری لیجسلیشن ہے، پھر آپ اپنے علاقے کے لیے مختلف فنڈنگ جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے لیے فنڈنگ لے کے آئیں، یہ دوسری چیز۔ اور تیسری اور اہم ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے حلقے کے اندر جتنے محکمے ہیں، جتنے ادارے ہیں، ان کو لک آفٹر کریں، کیونکہ اس وقت تلنگانہ کا جو حالات ہیں، جو مختلف سرکاری محکموں جو میرا اپنا تجربہ رہا ہے اور جو میرے ساتھ لوگ شیئر کر رہے ہیں چیزیں، اس میں یہی ہے کہ رشوت کا جو ہے اور کرپشن کا جو ہے وہ ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں اور اس کی جو پرسنٹیج بھی وہ بھی بڑھ چکی ہے۔ اب یہ چیزیں کنٹرول کرنا جو منتخب نمائندے ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں ان کا کام ہے۔ ہمارا کام تو ہائی لائٹ کرنا ہے، ہمارا کام تو آپ کو بتانا ہے کہ بھائی یہ کام یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، اسے کریں۔ اور آخری بات کہ ضلع تلنگانہ کے لیے بہت اہم آپ کے پاس موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ جس طرح آپ نے چکوال میں جو عمران خان کا وزٹ تھا جس میں آپ نے یہ موقع ضائع کر دیا تھا، وہاں پہ آپ نے بات نہیں کی تھی، منتخب نمائندہ ہونے کے ناطے عمار یاسر بھی اور چودھری صالح بھی، ان کی یہ فرض ہے کہ ضلع تلنگانہ کا مطالبہ عمران خان کے سامنے اس دورے کے موقع پہ رکھیں۔ اور اخلاقی طور پر جو پی ٹی آئی کی مقامی قیادت ہے ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ بھی اپنے وزیر اعظم کے سامنے یہ مطالبہ رکھیں اور انہیں بتائیں کہ تلنگانہ کے لوگوں کو یہ حق ہے اور انہیں یہ حق دیا جائے۔ اور پہلا فرض منتخب نمائندوں کا ہے، اور دوسرے نمبر پر اس سیاسی پارٹی کے جس پارٹی سے یہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں ان کا ہے، تو وہ اس موضوع کو ہائی لائٹ کریں۔ اور انشاءاللہ اگر ہم یہ مل کر آواز اٹھاتے رہیں گے تو وہ وقت دور نہیں جب کہ تلنگانہ ضلع بن جائے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔